بصریہ کا سیوطی نے نقل کیا کہ ان کے ہاں کفن چور تھا، وہ چوری کرتا، اور انہوں نے اس کے بلا کے کہا کہ یار پیسے لے لے اور پہلے لے لے، مجھے نہ تنگ کرنا۔ تو آخر عادت پڑی، باز نہیں آتا آدمی۔ وہ جنازہ پڑھنے بھی گیا، شریک ہو گیا، پھر نشانی لگائی کہاں قبر ہے۔ تو سیوطی نے لکھا ہے کہ جب رابعہ بصریہ کے قبر کو کھول کے اس نے کفن کو ہاتھ ڈالا تو مائی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے کتنی مردوں کو پہلے کفن اتارا، وہ بولے نہیں تو آج بول پڑا۔ ظاہر ہے مردہ جب پکڑ لے تو حال کیا ہوتا ہے، اتنا تعجب۔ اس نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے کہ مردے نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آگے سے فرمانے لگی یہ تعجب کوئی بات نہیں، جو زندوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے وہ مردوں کو بھی دیتا ہے۔ اور قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ بولیں گے۔ یہ ہاتھ ہمارے جن سے رشوت کے پیسے گنتے ہو نا، یہ بولیں گے، یہ ہونٹ بولیں گے، یہ آنکھیں بولیں گی، یہ پاؤں بولیں گے۔ جن پاؤں سے چل کے چوریاں کرتے ہیں یہ پاؤں بولیں گے، قتل کی طرف جاتے ہیں یہ بولیں گے، بلکہ زمین بولے گی، کہے گی مالک اس نے یہ کیا۔ اور پہلے ہم شاید مانتے یہ صحابہ پکے ایمان والے، اللہ کیا ان کی قبروں پہ رحمتیں نہ، کیا وہ پکے ایماندار تھے۔ مصطفیٰ نے کہا زمین بولے گی، حضور بولے۔ ہم تو اب میرا خیال اب کون انکار کر سکتا ہے؟ بے شک اپنی حرکتیں، یہ لگا ہوا ہے کیمرہ، ریکارڈ کر لو اور بعد میں سارا کچھ دیکھ لو۔ اور یہ کیمرہ تو ہمارے ظاہر کو پکڑ سکتا ہے نا، لیکن ہمارے رب کا جو ریکارڈ ہے اس میں باطن بھی ریکارڈ ہو رہا، اس میں جذبات بھی ریکارڈ۔ ان تبدو، قرآن کی آیت ہے، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ فرمایا برائی ظاہر کرو تب بھی گرفت، اور دل میں رکھو تب بھی گرفت۔ دل میں کیا وسوسے کا آنا، کو گزر جانا، خیال آیا نا کہ میں فلاں برائی کروں، خیال آیا گزر گیا۔ ایک ہے کہ پکا میرے ہاتھ یہ چڑھ گیا میں اس کو قتل کروں، میرا یہ کام بن گیا میں چوری کروں گا، پکا عزم مصمم کہتے ہیں اس کو۔ جب آدمی عزم کر لے پھر بھی گرفت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حسد، بغض، کینہ یہ دل کے عمل ہے نا۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو ہاتھوں سے کروں گا، زبان سے کروں گا، ظاہر کروں گا، نہیں، اللہ پاک کہتے ہیں جو تمہارا باطن ہے نا وہ بھی میرے ہاں ریکارڈ ہوگا، تو یہ سارا کچھ بولے گا۔ تو بھائی صاحبہ نے کہا یہ تو بلکہ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھیں 24ویں پارے میں ہے، جس میں جب بندے کے خلاف، جب یہ اعضاء اللہ کرے ہمارے حق میں گواہی دے، اللہ کرے ہمارے اعضاء ہمارے حق میں، جب فرض نماز پڑھ لیتے ہو نا تو اگر جگہ ہو تو آگے پیچھے ہو جایا کرو، آگے پیچھے ہو جایا کرو۔ جگہیں بھی گواہی دیتی ہیں کہ اس پر میری بندے نے نماز پڑھی ہے۔ دیکھو نا کیا اسلام سکھاتا ہے، اور ہم پکے کے پکے کوشش کرتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹیں نہیں، تاکہ یہی نہیں دائیں بائیں، اگر جگہ ہو نا، جگہ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ نمازی کے اوپر سے چھلانگ لگا کے جی میں ثواب لینے لگا۔ عجیب، یعنی کوئی عقل، کوئی شعور اللہ نے، میں کہتا ہوں اس قوم کو سوائے کھانے پینے کو اور کو پتہ ہی 40 سال کے نمازی ہیں لیکن نمازی کے اوپر سے ٹپیں گے۔ اور تو نماز کا احترام کر، تو نہ نماز پڑھ، احترام کر نماز کا احترام کرو، ہر شے کا احترام ہے۔ تو اسلام، ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کا ذکر آیا، وہ کبھی کبھی مال غنیمت تقسیم فرماتے، تو جب اٹھتے نا تو زمین کو کہتے زمین گواہ ہو جا، میں نے تیرے اوپر گناہ نہیں کیا، گواہ، یہ گواہی دینا کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم کے مطابق ہی کیا۔ اگر مجھے اور آپ کو زمین سے ڈر لگنا شروع ہو جائے تو مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی میرا خیال ہے ہمیں قرآن ہی نے بیان کر دیا کہ یہ بھی سوچا کرو یہ زمین نگل بھی سکتی ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ یہ زمین پر آپ آرام سے اور خرام آرام چلتے ہیں نا، ہم سوتے ہیں، فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے نمرود اور اس کے لشکر کو، زمین کو حکم دیا اس کو نگل جا، تو یہ زمین نگل بھی جاتی ہے جس پہ ہم آرام سے تسلی سے سوتے ہیں، رہتے ہیں، تو زمین بولتی ہے، اعضاء بولیں گے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے جب یہ اعضاء بولیں گے تو بندہ کہے گا لما شہدتم علینا، یہ کیا ہو گیا تمہیں، ساری زندگی تم میرے تابع رہے اور چپ رہے، آج بول رہے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ آگے سے کہیں کہ بندے دنیا میں بھی چپ تھے تو رب کا حکم تھا، رب کا حکم تھا کہ چپ رہو، اور آج وہ بلانے والا خود بلا رہا، تو لہذا خاموش کسی سے نہ سمجھو، یہ سب بولنے والی ہیں۔
یہ سب حقیقتیں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، صحابہ نے ساری چیزیں تسلیم کی۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ اگر مردہ بول پڑا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ بلانے والا ہے۔ تو کہا تعجب اس بات پر ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ جنتی آدمی جنتی کا کفن اتار رہا۔ اس نے کہا مائی صاحبہ میں تو حیران ہو گیا کہ تو جنتی ہے اللہ والی، میں جنتی کیسے بن گیا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بندہ تیرے جنازے میں شریک ہوا اور مجھے یہ بشارت دی کہ چلو نشان لگانے کے لیے آیا، میں نے تیری حیا کی برکت سے اسے بھی معاف کر دیا۔ اس سے آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ والوں پر کتنے کرنے نوازیاں ہوتی ہیں، اللہ والوں پر کتنی، بلکہ پھر حضور کا مرتبہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا کے گناہ گاروں کو یہ نظام دیا کہ اگر کوئی گناہ ایسا کر بیٹھو نا جو معافی نہ ملے تو میرے مصطفیٰ کے پاس آ، اور حضور کے ہونٹوں کی حرکت ہو جائے تمہیں بخشش مل جائے۔ اب اگلا آپ کے ذہن میں جائے گا کہ ہر کوئی تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا، اسی لیے پھر کرم کیا کہ مصطفیٰ کا وسیلہ دے لو، یعنی مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ حضور یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ مہربانی کریں معافی دے دیں۔ تو آج کے گفتگو میں یہ واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں جی کہ اللہ کی رحمت گناہ گاروں کے لیے، حضور کی شفقتیں گناہ گاروں کے لیے، یہ بیان کریں، لیکن ساتھ یہ اضافہ کرو کہ اللہ کی ساری رحمتیں نیکوں کے لیے، جتنی کرنے نوازیاں نیکوں پر وہ کرتا ہے وہ دوسروں پر کہاں کرتا؟ ہاں اس کی مہربانی یہ ہے کہ وہ گناہ گاروں پر بھی شفقت کرتا ہے، اور قرآن کی آیتیں حدیث اتنی موجود ہیں، اور اسی لیے وہ سرور عالم نے بیان فرمائی تھی کہ شیطان انسان کو مایوس کرے گا۔ آپ نے بنی اسرائیل کے وہ 99 قتل کرنے والے کا واقعہ خود حضور نے بیان فرمایا کہ ایک کم 100 اس نے قتل کیا، اور پھر وہ ایسے آدمی کے پاس گیا، ایسے عالم کے پاس گیا جس کو اللہ کی رحمتوں کا علم نہیں۔ اس نے کہا میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، کوئی راستہ بتاؤ۔ نے کہا اب تو نہیں، اب جان نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ کو کفر کہتے ہیں، یہ بھی بس یہ جو بے نماز ہونا ہے، اکثریت امت کی یہ ہے کہ بے نماز ہونا کبیرہ گناہ ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دے نا وہ کافر، کبیرہ گناہ کو کفر کہتے ہیں۔ اس کو علمی زبان میں معتزلہ کہتے ہیں۔ 2 گروہ چلے آ رہے تھے نا، اہل سنت اور معتزلہ، تو ممکن ہے وہ عالم مشترکہ ذہن کا ہو، اور یہ ہے بھی پہلی امتوں کا واقعہ، پہلی امتوں کا واقعہ۔ اس میں بھی اگر آپ کو میں توجہ دلاؤں تو تھوڑی سی، کیونکہ قرآن نے ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا۔ آپ مثلا سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا پڑھیں، ان کو کہا کہ معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اور وہاں لفظ جو لائے نا وہ یہ ہیں یغفر لکم من ذنوبکم۔ اس میں ایک بڑا پہلو من آ جائے نا تو اس کا معنی ہے کچھ، اس کا معنی نا بعض۔ انہیں کہا تمہارے گناہ معاف